السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور کیا پیار ہے اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور یہ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید اور شب برات پر کبھی ابو یا امی ہوا تھے۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی ہمارے ہاں آتی ہے اس کے بچے گھر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، ہمارا خرچ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور ایک تمہاری ماں ہے جو ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے تھما دیتی ہے اور کبھی تو چاولوں کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں سے بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے۔ لہذا مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے گھر کا خرچ پورا کر رہا تھا اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی اور اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے اور اس کے علاوہ نہ آیا کرے، اور یہ جو آپ اسے صابن، سرف، چاول وغیرہ دے دیتی ہیں یہ بھی بند کریں۔ ماں چپ رہی لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ شام 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑو۔ میں جھوٹے منہ سے بولا، کچھ دن رہ لیتی، لیکن بہن مسکرائی، نہیں بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی میں اپنی زمین کے حصے سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ دوسرے بھائی نے اپنا حصہ بہن کو دے دیا۔ بہن سامنے بیٹھے باتیں سنتی رہی لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، اسے اس کے باپ کی میراث سے حصہ دو۔ لیکن میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی میری بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری چپ چاپ سارا تماشا دیکھتی رہی۔ بٹوارے کے دن بڑا بھائی مجھ سے علیحدہ ہو گیا اور میں اپنے بال بچوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرا بڑا بیٹا ٹی بی کا شکار ہو گیا۔ میں نے اس کا علاج کیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ میرے پاس سے پیسے بھی ختم ہو گئے، مزید علاج کی گنجائش بھی نہ رہی۔ میں بہت پریشان تھا، مقروض بھی ہو چکا تھا، بھوک سر پر تھی لیکن پلے کچھ نہیں تھا۔ ایک دن میں پریشان حال کمرے میں بیٹھا اپنے حالات پر رو رہا تھا کہ میری وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے کہا، یہ بھی اب آ گئی ہے اور غم پہلے کیا تھوڑے تھے؟ بہن نے آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بڑی بہن ہوں تمہاری، میری گود میں تم کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب بیٹھ گئی، اپنے پرس کو کھولا اور اس سے سونے کے کنگن جو میری ماں نے اسے دیے تھے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی، بچے سکول گئے ہوئے تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں۔ اگر تو کیوں پریشان ہوتا ہے، یہ رکھ لے اور انہیں بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلا، بیٹے کا علاج کرو۔ شکل تو دیکھ ذرا اپنی کیا بنا رکھی ہے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔
اور وہ آہستہ سے بولے جا رہی تھی، کیا کسی کو بتانا نا کنگنوں کے بارے میں؟ پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، اور شاید اس نے تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کیے تھے۔ بولی بچوں کو گوشت لا کر کھلا اور پریشان نہ ہوا کر۔ جب وہ واپس جانے لگی تو میری نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ ان میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا جو بڑا پرانا معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر اس نے پرانا سا دوپٹہ اوڑا ہوا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ شاید اس کے پاس کہیں آنے جانے کے لیے یہی ایک دوپٹہ تھا۔ بہن کی اس محبت پر میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں جو بیویوں یا دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر بہنوں کو بیگانہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بہنیں کبھی بیگانی نہیں ہوتی۔ بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی، ان کے مرنے میں مرتی ہیں۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ بہنیں ہمارے گھر سے ہمارا کچھ لے کر نہیں جاتی، اپنا ہی حصہ لے کر جاتی ہیں۔ اگر ان کا حصہ ہم روک لیں تو وہ ٹی بی جیسے مہلک مرضوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا، بہن اپنے گھر میں نہ جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھائی کو نہیں بھولتی۔ سچ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، بہن ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی پوائنٹ 92 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچے۔